سر ایک بہت پرابلم ہے اس میں، ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں وہ چونکہ آتے اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ان کو گھٹنوں کی درد شروع ہو چکی ہوتی ہے. جی جی. جب وہ گھٹنوں کی درد شروع ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی لکھ دیتے ہیں کہ یار آپ نے واک نہیں کرنی، آپ نے زمین پہ نہیں بیٹھنا، آپ نے چلنا نہیں ہے، آپ بالکل اسٹل ہو جائیں. اس سے تو سر یہ بیماری اور نہیں بڑھے گی. 100%. آج میں آپ کو ایک بڑی اچھی ریسرچ شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، آپ کو آرتھرائٹس بھی ہے، گھٹنے شدید درد کر رہے ہیں، اگر آپ نے مزاج بنا لیا کہ میں نے آج تھوڑی سی واک کرنی ہے، ایکسرسائز، اور آپ نے اگر جوگر بھی پہن لی ہیں تو 30% آپ کو بینیفٹ ہو جائے گا اس کا. اور اگر آپ نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے تو آرتھرائٹس تو وہی رہے گا لیکن آپ کے مسل چل پڑیں گے، اور اس کے جو اچھی فیلنگ اور افیکٹ ہے وہ آپ کے آرتھرائٹس کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مفید ثابت ہوگی. لہٰذا یہ جو کہنا کہ آپ چلے نا، ہمارے تو بزرگوں نے کہہ دیا تھا کہ منجی پیا تو بندہ گیا. تو سر پھر یہ جو گھٹنوں کی درد ہے اس میں کب انسان کو چلنے سے یا نیچے زمین پر بیٹھنے سے کب پرہیز کرنا چاہیے؟ آپ کو پہلے کسی بھی اسٹیج پر نہیں بیٹھنا. اگر انسان میرے پاس آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں آدھا گھنٹہ واک کرتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب میں آدھا گھنٹہ واک نہیں کر سکتا، لیکن جوگر پہن کے 5 منٹ تو واک کر سکتا ہے. وہ اپنے پٹھوں کی تو ورزش کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر تو ایک چکر لگا سکتا ہے، وہ اپنی دوائی یا بغیر دوائی کے کچھ نہ کچھ گھٹنوں کے ساتھ تو مدد کر سکتا ہے. اگر اس نے بیٹھ کے نماز شروع کر دی، وہ زمین پہ نہیں، کبھی ساری زندگی زمین پہ نماز نہیں پڑھے گا. جب آپ چلتے کیا ہیں، سب سے بڑا اعضاء ہمارے جسم میں مسل ہے، وہ مسل سے ہم ساری حرکت کر رہے ہیں. جب آپ کے مسل کام کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے، اگر میں ہڈیاں ٹھیک بھی کر دوں یا اس میں نیا جوڑ بھی ڈال دوں تو مسل تو کام نہیں کرے گا. لہٰذا اب یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ آرتھرائٹس سے مریض زمین پہ یعنی نہیں بیٹھتا. ہمارے مریض پاکستان میں جب میں آتا ہوں دکھتا ہوں تو مریضوں کو ایک خوف ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم منجی پہ نہ لگ جائے، ہمارا چلنا نہ بند ہو جائے. لیکن سر یہ خوف تو ہمارا پیدا کیا گیا نا ڈاکٹرز کا. ہاں جی. اب زمین پر بیٹھنے سے میں آپ سے بڑا ٹپیکل کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمین پر بیٹھنے سے اور چلنے سے مریض کو کب منع کرنا چاہیے؟ کبھی بھی نہیں منع کرنا چاہیے، میں نہیں کرتا. مثلا سر اگر سٹیج 4 کا اوسٹیو آرتھرائٹس ہے نی کا تو پھر بھی نہ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اب اپنے ارد گرد کوئی گاؤں میں جا کے دیکھیں، سٹیج 4 اینڈ سٹیج جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی ختم قسم کا آرتھرائٹس ہو گیا، وہ بھی سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور اپنا روٹین کا کام کر رہے ہیں. لہٰذا آپ اس کو مکس نہیں کر سکتے. ہم نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ مریض کو ایکٹیو رکھنا ہے، اور ایک اور لفظ استعمال کہ ایز ٹالریٹڈ، جس کا مطلب ہے جتنا وہ برداشت کریں وہ کریں. اگر وہ زمین پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں. وہ ہو کیا رہا ہے کہ میں ایک خاص آبادی کو دیکھ رہا ہوں جن کا تعلق گاؤں سے ہے، جن کو ڈاکٹر یا میسر نہیں، یا انہوں نے اپنے دیسی نسخے کیے ہوئے، وہ چل رہے ہیں ٹیڑھے گھٹنوں کے ساتھ. سر ہمارے بزرگ ہیں ان کے نہ پیٹ تھے، ان کے گھٹنے بھی جو ہیں وہ سٹیج 4 کے اوسٹیو آرتھرائٹس تھے، وہ چل رہے تھے اور وہ چل رہے تھے، وہ زمین پہ بھی بیٹھ رہے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے وہ ضائع ہو جائے گی. لہٰذا کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ اس کے یا تو اس کے کرنے سے کوئی فائدہ ہو نا، آپ کو وقتی فائدے کے لیے. آپ مریض کو کہتے ہیں آپ کرسی نماز پڑھ لیں، بیٹھ جائے. پھر مجھے ایک اور بات بتائیں، میرے ناظرین بھی دیکھ رہے سارے، اگر اس گھٹنوں نے چلنا ہی نہیں ہے تو مجھے ان گھٹنوں کا فائدہ کیا؟ اگر میں نے آپ کو بٹھا ہی دینا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ چلیں نا، تو اس گھٹنے کا تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. پھر اس کا اگر میں نے ویل چیئر پہ ہی آ جانا تو مجھے گھٹنے کا کیا فائدہ؟ میرے تو گھٹنے بدلنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. جب تک میں چلوں گا تو اس کا کوئی ایڈوانٹیج لوں گا. لہٰذا گھٹنوں کی درد میں مریض کو بالکل بیٹھنے یا اس کو چلنے سے کوئی پرہیز نہیں کرنا چاہیے. وہ جتنا چل سکتا ہے وہ جتنا آسانی کے ساتھ چلے بیٹھے اور اس کو جیم نہ کرے. بیٹھنے کا نقصان آپ نے نہیں پوچھا. میں نے مریض دیکھے کرسیوں پہ بیٹھ کے ان کے جیم ہو گئے ہیں، ان کے ٹانگوں کے مسل اتنے ٹائٹ ہو گئے ہیں کہ وہ سیدھا ہی نہیں ہوتے ہم سے. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک لفظ آج اپنے گھر میں لکھ لیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ. جس کا استعمال نہیں ہوگا وہ چیز گئی، ختم ہو جائے گی.